وصلی اللہ تعالی نبی الامی و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين الأفضلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. امیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. امیروں کے
مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ معزز حاضرین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، کل ہم نے جو کلام کیا تھا قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں کس شان سے ارشادات فرماتا ہے، یہ باتیں ہم لوگ سماعت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج میں مختصراً غوث پاک کے احوال آج شروع کرنے سے قبل میرا ایک اصول ہے کہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دوں کہ حضور سیدنا غوث پاک علیہ الرحمہ جس خاندان سے نسبت رکھتے ہیں وہ خاندان کتنا مکرم ہے اور کتنا پاک ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، لیذھب عنکم الرجس، رجس کو، ناپاکی کو، اہل بیت سے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان سے پاک کر دے کہ وہ ستھرے ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایک واحد یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاندان کے بارے میں، ایک نسب کے بارے میں پاکی کا ارشاد فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، کرے گا عربی نہیں، اس لفظ پر نہ مستقبل ہے کہ آگے کرے گا، یا حال ہے، نہ فیوچر ہے نہ پریزنٹ ہے، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ارادہ کرے گا یا اللہ کر رہا ہے، یہ نہ مستقبل ہے نہ حال ہے۔ اس میں الفاظ ظاہراً کھلم کھلا اللہ نے فرمایا، اس میں ماضی کا صیغہ ہے، انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یعنی اللہ ارادہ کر چکا، اب کرے گا نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کرنے کی، اللہ ارادہ کر لیا ہے۔ اور یہ اللہ کا ارادہ ہے، ہمارا اور آپ کا ارادہ نہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ بھئی کبھی سیکنڈ میں ہمارے ارادے بدل جاتے ہیں فطرت انسانیت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے اور تمام غیوب کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کی اولاد سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کے گھرانے والوں سے ناپاکی کو پاک کر دے۔ اتنا پاک فرمائے گا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ مختصر نہیں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا پاک فرمائے گا کہ وہ تطہیر ویطہرکم تطہیرا، وہ اتنے پاک و ستھرے ہو جائے کہ ان کے اندر ستھرے ہو جائیں گے، مطلب کیا، ان کے اندر کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ناپاکی، نجاست نہیں باقی رہے گی۔ یعنی اللہ نے نبی کی اولاد کے بارے میں، اہل بیت طہار کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا ہے اور ڈکلیئر ہے، سید جو بھی ہیں نبی کی اولاد، ان کو سید کہا جاتا ہے۔ سید کے معنی ہے سرداری کے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میری امت کی سردار ہے. آپ نے بارہا یہ باتیں بھی سنی ہوں گی. میرے آقا فرماتے ہیں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میری ماں فاطمۃ الزہرا کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو یہ سرداری کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے سپرد کیا ہے. جو سید ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ان کو رہنما بنایا ہے. یہ امت کی کمانڈنگ کریں گے, لیڈرشپ. تو جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کمانڈنگ سونپے ہوں, پوری دنیا مل کر اس سے امت کی کمانڈنگ چھین نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ جسے نبی لیڈر بنائے تو کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کی لیڈرشپ چھین سکے. حضور جب کسی کو وہ سردار ہیں اور ان کی سرداری بھی وہ بتا رہے ہیں اور ان کی پاکی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کو اتنا ستھرا کر دیں گے کہ جب اس سے مفسرین نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے, اس سے مراد وہ گناہ ان سے کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, ان کو پاک فرما دیتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا وقت موت سے پہلے, جب ان کی موت آئے گی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف فرما دے گا. تو بہرحال اس میں نبی کی اولاد کی پاکی کی دلیل مل گئی قرآن میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی اولاد کے بارے میں, پاکی کے بارے میں بر. اب دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اپنی اولاد نبی کی اولاد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں, اے حبیبہ فرما دیجئے میں دین کے بدلے کوئی دنیا نہیں چاہتا, بس تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اہل بیت کا مقام بھی بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ناپاکی ان کے اوپر رکھی نہیں جائے گی, صاف و ستھرا کر دیں گے. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم, اے حبیب آپ فرما دیجئے, اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں دین کے بدلے کوئی دنیا نہیں چاہتا, بس تم میری اولاد سے وفادار رہو, میری اولاد سے محبت کرو. آپ کے نبی کا ارشاد ہے میری اولاد سے وفاداری کرنا, غداری نہ کرو. اب یہ جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى, میری اہل بیت سے محبت کرو. یہ قرآن میں آیت آ گئی ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات توجہ سے ساتھ؟ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیے. یہ حدیث ہے ترمذی اور حاکم میں. ترمذی شریف جو کتاب ہے نا, سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں, بخاری, مسلم, ابن ماجہ, سنن نسائی, ابو داؤد, جامع ترمذی. کتنے کتابیں ہیں بولیے؟ 6. ان کو کہتے ہیں سیاہ ستہ, یعنی 6 کتابوں کا مجموعہ. آیا سمجھ میں؟ یہ کتابوں کو ہر جماعت والے مانتے ہیں. بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں, حاکم ہے, مشکات ہے, مستدرک ہے, دل المختار ہے, بے شمار حدیثاں کی کتابیں ہیں, سینکڑوں ہیں. لیکن یہ 6 کتابوں کو قرآن کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ حاصل ہے. یہ کتابوں میں حسن یعنی صحیح اسناد کے حدیثاں رہتے ہیں. سرکار جو فرمائے وہ ارشادات. اس جامع ترمذی جو کتاب ہے نا, اس میں زیادہ احکامات ہے, شریعت کے احکامات, جس میں نمازوں کے مسائل لے لو, روزوں کے مسائل لے لو, زکوٰۃ کے مسائل, حج کے مسائل, عورتوں کے مسائل, خلا کے, طلاق کے, یہ تمام مسائل کی بڑی بہترین کتاب ہے جامع ترمذی. بخاری اور مسلم میں طلاق کے مسائل آئے ہیں تھوڑے اپنے اپنی جگہ پر. ہر حدیث اس میں بخاری میں بیان ہوئی ہے. بخاری شریف کون سی کتاب ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بخاری شریف قرآن کے بعد دوسرا درجہ ہے دنیا میں. قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے. علماء فرماتے ہیں کہیں کوئی شہر میں
بارش نہ ہو تو بخاری شریف پڑھے پوری کتاب, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اللہ بارش نازل فرماتا ہے. اتنی افضل کتاب ہے بخاری شریف, اتنی افضل کتاب. کوئی چیز, کوئی حاجت ہے کسی کی شادی کے لیے, کوئی مسئلہ ہے, کیا بھی مسئلہ ہے, تو آپ بخاری شریف پڑھو, پوری حدیثوں کی کتاب بخاری پڑھیں, ختم بخاری کریں, جیسا ختم قرآن کرتے ہیں نا ہم لوگ, ویسا ختم بخاری کریں اور دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اتنی مقدس کتاب بخاری شریف. آیا سمجھ شریف میں؟ تو امام بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف, سنن نسائی شریف, یہ 6 کتاب ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے راوی ہیں, عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبنی بحب اللہ واحب اہل البیت لحبی. میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرو نعمتوں کے وجہ سے, اللہ سے محبت کرو نعمتوں. احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, اللہ سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے, اور نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب, یعنی اللہ تعالیٰ کا پتہ میں نے دیا ہے, یہ خدا کے طرف تمہیں جھکایا, تمہیں دین برحق دیا, اس کے وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو. نبی مطالبہ کر رہے ہیں امت مسلمہ سے. پھر آگے فرمایا میرے آقا نے, اور میری اہل بیت سے میری محبت کے خاطر محبت کرو. اب یہ حدیث سمجھ میں آیا آپ کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے, جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں میرے طرف سے اللہ ملا ہے, اور میری اولاد سے محبت کرو کیونکہ ان سے محبت کرنے پر میں تم سے محبت کروں گا. آیا سمجھ میں؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سمجھا کر اپنی بات ختم کروں, پھر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا. اہل بیت کا مقام بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی, قرآن میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى, اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے دین کے بدلے دنیا نہیں چاہتا, میری اولاد سے محبت کرو. اب یہاں خود حضور فرما رہے حدیث شریف میں, حسن حدیث ہے, اس کے اندر فرما رہے میری اولاد سے میرے وجہ سے محبت کرو, میری محبت ملنا چاہتے ہو, میری محبت پانا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو. سیدوں کی محبت میں حضور کی محبت چھپی ہوئی ہے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, وہی سیاستہ کی حدیثوں میں, اور حاکم میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے ہیں. ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جب میری اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قربت کی وجہ سے محبت نہ کرے. اب یہ حدیث آخری میں نے آپ کو بتایا, بے شمار حدیثیں ہیں, اس میں میرے آقا نے ڈکلیریشن دے دیا, پورا خلاصہ کلام کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری اولاد سے اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگ اللہ اور میری قربت کی وجہ سے میری اولاد سے محبت نہ کریں. یعنی نبی کی اولاد سے محبت نہ کریں گے تو ایمان والے نہیں ہوں گے. آگے سمجھ شریف میں قرآن سے بھی سن لیا آپ نے, حدیث سے بھی سن لیا. اب آؤ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. کون ہے؟ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید ہیں. حسنی سید حسینی سید کیسے ہیں؟
باپ کے طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے بولیے نا ذرا بولو بھائی, سنتی ہی کا تو معلوم ہوتا, نہیں تو سویا نہیں سمجھنا. کیا ہے باپ کی طرف سے؟ سنیں گے آپ باپ کی طرف سے کیسے حسنی ہے. آپ کے والد محترم کا جو نسب ہے امام حسن مجتبی تک جا کر ملتا. کس طرح؟ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر, انہوں بیٹے کس کے؟ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. انہوں بیٹے کس کے؟ سید عبداللہ کے. انہوں بیٹے سید یحییٰ زاہد کے. انہوں بیٹے سید محمد شمس الدین زکریہ کے. انہوں بیٹے سید ابو بکر داؤد کے. انہوں بیٹے سید موسیٰ ثانی کے. انہوں بیٹے سید عبداللہ ثانی کے. انہوں بیٹے سید موسیٰ جون کے بیٹے. اور انہوں بیٹے سید عبداللہ مخص کے. انہوں بیٹے سید امام مسنا کے, امام حسن مسنا کے. اور انہوں بیٹے ہیں سید امام حسن مجتبی کے. اور انہوں بیٹے ہیں سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے. نسب سمجھ لیا آپ باپ کی طرف سے کون ہے؟ غوث پاک کے باوا کون؟ ابو صالح. میرے ساتھ پڑھو, غوث پاک کا شجرا خاندان کا نسب پڑھیے تو کیا معلوم ہمارے زمانہ میں بھی اللہ برکت عطا فرما دے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر کے باوا کون؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور آپ کے باوا کون؟ عبداللہ. بولو کون؟ عبداللہ. عبداللہ کے باوا کون؟ یحییٰ زاہد. کون ہے؟ یحییٰ زاہد. ان کے باوا کون؟ سید محمد شمس الدین زکریہ. شمس الدین زکریہ. ان کے باوا ابو بکر داؤد. ان کے باوا موسیٰ ثانی. کون؟ موسیٰ ثانی. بولتے جاؤ آپ. عبداللہ ثانی ان کے باوا. اور ان کے باوا موسیٰ جون. اور ان کے باوا سید عبداللہ. ان کے باوا امام حسن مسنا. اور ان کے باوا سید امام حسن مجتبی. اور ان کے باوا سید علی مشکل کشا. یہ باپ کے طرف کا نسب. اب ماں کے طرف کا جو نسب ہے امام غوث پاک کا, وہ کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کون ہے؟ آپ کی ماں امت الجبار. کیا ہے؟ امت الجبار. آپ کے نانا سید عبداللہ سمعی. اور آپ عبداللہ سمعی کے باوا سید ابو جمال بن جمال. ان کے باوا سید محمد. ان کے باوا سید محمود. ان کے باوا سید ابو عطار عبداللہ. ان کے باوا سید کمال الدین عیسیٰ. ان کے باوا سید ابو اعلیٰ. اور محمد جواد بن محمد جواد. ان کے باوا امام سید علی رضا. ان کے باوا امام موسیٰ کاظم. ان کے باوا امام جعفر صادق. ان کے باوا امام محمد باقر. ان کے باوا زین العابدین. ان کے باوا امام ابو عبداللہ حسین شہیدان کربلا. ان کے باوا علی مشکل کشا. اب غوث پاک کے باوا تک نسب, ان کے باوا سے مولا علی تک, امام حسین ماں کے طرف سے امام حسین سے ہوتے ہوئے ان مولا علی مشکل کشا تک نسب سن لیا نا. جب باپ اور ماں دونوں بھی سید ہوں اور دونوں میں حسنی اور حسینی سید ہو, اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین. کیا ہے؟ دو سمندر ملتے نا بھائی آپس میں, ہاں سنگم ہوتا نا سمندروں کا. نجیب الطرفین, حسنی حسینی اولاد. آیا سمجھ شریف میں؟ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے, نبی کے خاندان سے ہے. وہ خاندان جس کے بارے میں ابھی بھی آپ کو میں قرآن سے اور حدیث سے بتایا کہ سیدنا غوث پاک سے محبت کرنے کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جب تک میری اولاد سے محبت نہ کرے ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے ایمان والا ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہم پیرانے پیر کے چاہنے والے بننا. جب تک آپ غوث پاک سے محبت نہیں کریں گے آپ ایمان والے بولو نہیں ہوں گے. اب بہت سے لوگوں کو غوث پاک کے نام سے چڑ ہوتا تو غیر اللہ ہے بھائی, ان کا نام لیتے نہیں. مبارک ہو, کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میری اولاد سے محبت نہ کرے. تو مطلب کیا؟ جن کے دلوں میں نبی کی اولاد کی محبت نہیں ان کے دل میں ایمان
نہیں. اور جو لوگ بولتے غوث پاک سے ہمیں پریشانی ہے تو سمجھ جانا بحث کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میں حدیث شریف کی روشنی میں جو ایمان والا ہے انہوں نبی کے اولاد سے محبت کرتا، جو ایمان والا نہیں ہے وہ نبی کے اولاد سے محبت بولیے نا نہیں کرتا. تو اس میں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نبی کے اولاد سے محبت کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اب ایمان بھی اسی وقت سلامت رہے گا جب نبی کے اولاد سے وفاداری کرو. آیا سمجھ میں؟ حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمہ نجیب الطرفین سید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ وہ زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی صبح تک جتنی نبی کی اولاد آنے والی ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنے بھی شہزادے شہزادگان دنیا میں آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، ان سب کی یہ سب کے سب سردار الامہ ہے. نبی کی اولاد سب امتوں کی سردار، امت کی سردار ہے، اور یہ ساری کی ساری اولاد انہی کے لیے نبی نے فرمایا اولاد سے محبت کرو میرے لیے اور میرے خدا کے لیے. آیا سمجھ شریف میں؟ معزز حاضرین اکرام، اس میں ایک چھوٹی سی چیز اضافہ میں آپ کو کہوں. حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمہ نسبی اعتبار سے سید ہے، اور آپ کی جو ذات گرامی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نظام برقرار فرمایا جس طرح آپ کے جد امجد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کا نظام بنایا. آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر ہمارے نبی کی بشارت دینے کے لیے آئے. کیا ہے؟ ہمارے نبی کی بشارت کے لیے آئے. کہتے کہ میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، لیکن میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. جب اگر سے تم میں سے کوئی لوگ ان کا کلمہ ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، کیونکہ ہم بھی ان پر ایمان لائے ہیں. پیغمبروں کو بھی اللہ نے پیغمبری نبی کے ماننے سے دیا ہے. سارے انبیاء اپنی امتوں کو خود کا کلمہ پڑھاتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خود کی بات آئی تو وہ انبیاء اکرام میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. سارے انبیاء اپنی امتوں کو یہ کلمہ پڑھاتے تھے. یہ کلمہ پڑھیں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، نہیں تو نہیں. لیکن جب انبیاء کو کہا گیا کہ انبیاء تم بھی کلمہ کس کا پڑھتے ہو، تو آدم سے عیسیٰ تک سارے اٹھا کے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام انبیاء اپنی امتوں کو خود کا کلمہ پڑھاتے رہے، لیکن جب اپنا کلمہ پڑھنے کی باری آئی، اپنے فالوئنگ کی بات آئی، سارے لوگوں کو کہا کہ تم مجھے فالو کرو، میں تم سب کا امام ہوں. لیکن جب انبیاء اکرام مقتدی بننا لگے، جب انبیاء کسی کی قیادت میں نماز پڑھنا ہو، جب انبیاء اکرام کسی کو فالو کرنا ہو، تو جب انبیاء سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھی کوئی امام ہے، آپ بھی کسی کو فالو کرتے ہیں، آپ بھی کسی کی اقتداء پر چلتے ہیں، تو سارے انبیاءوں کا ایک ہی جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء سردار الانبیاء میرے نبی ہیں. آیا سمجھ شریف میں؟ جس طرح یہ مسئلہ آپ نے سمجھ گیا تو آپ اسے بھی سمجھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح امامت میں اور سرداری میں انبیاء پر افضلیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آپ کے نواسے کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا درجہ ولایت عطا فرمایا. ولایت کے مقام پر ولایت کے بے شمار مقامات ہیں. آپ کو تقریباً میں کہہ دوں، بعضوں نے 11 مقامات ولایت کے لکھے ہیں، بعضوں نے 72 مقامات ولایت کے لکھے ہیں. کتنے؟ 72. 70 پر 2 مقامات ولایت کے. بعضوں نے 11 مقامات لکھے ولایت کے. اور ولایت کا سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے معلوم؟ مومن. کیا ہے؟ درجہ مومن پہلی سیڑھی ہے ولایت. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کا پابند ہو، زبان اس کی پاک ہو، نظر اس کی پاک ہو، سماعت اس کی پاک ہو، ہاتھ اس کے پاک ہوں، پیر اس کے پاک ہوں، قلوب اس کا پاک ہو، اس کے ہاتھ سے پیر سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچتی ہو، شریعت کے اوپر چلتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہو. بس شریعت کے اوپر پابندی کر لیا، وہ مومن ہے. اور یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. اب اس کے اوپر
وہ مشاہدات میں، مجاہدات میں، ذکر اذکار میں، نوافلوں میں، عبادات میں جیسی کثرت وہ کرتے جائے گا، جیسا خلوت نشینی اختیار کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ولایت کے درجات کو بلند فرماتا جائے گا. اور جو آخری مقام ہے نا ولایت کا، آخری مقام، وہ مقام غوثیت ہے. کیا ہے جناب؟ خامِ غوثیہ. بولو نا. ابدال بھی ولایت کا ایک مقام ہے، قطوب بھی ایک مقام ہے، اقطاب بھی ایک مقام ہے، اوتاد بھی ایک مقام ہے، اجبا، نجبا، یہ بھی ایک مقامات ہیں، ولایت کے مقامات ہیں. اب آپ دیکھیے، غوث لاسٹ ہے، سٹارٹنگ مومن ہے. ولایت کا سٹارٹنگ مقام کون سا ہے؟ مومن. مسلمان تو ہم سبھی ہیں، کیا ہم مومن ہیں یا نہیں وہ دیکھو. اللہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جا بجا مسلمانوں کو تو تذکرہ کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو. اللہ نے یہاں مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اللہ نے آگے بھی مسلمان، یا ایھا المسلمون، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زیادہ کثرت کے ساتھ جب ہم آیتیں دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف مسلمان تک محدود ہیں یا مومن بھی بنے، یا عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. مومن بننا ضروری ہے. کم سے کم ہم ولایت کے ان درائز پر تو جا نہیں سکتے، کم سے کم مومن کے مقام پر تو جانا چاہیے نا. اپنے اخلاق کو اس طرح بہتر بناؤ کہ ہم کم سے کم مومن تو بن سکیں. سب سے آخری مقام ہے غوثیت کا، سب سے پہلا مقام ہے مومن کا. آیا سمجھ میں؟ آخری مقام کیا ہے؟ غوثیت. پہلا مقام کیا ہے؟ مومن کا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے اعتبار سے مقام غوثیت پر فائز تھے. کس پر؟ کس پر فائز تھے؟ کس کے اوپر ہے؟ توجہ، کس کے اوپر ہے مقام؟ مقام ہے جنید بغدادی. کس مقام پہ ہے؟ کل ہی میں تذکرہ کیا تھا آپ سے. جنید بغدادی کا جو مقام ہے مقام غوثیت، اس پہ یہ فائز ہے. زمانے کا بھی غوث ہو سکتا ہے، علاقے کا بھی غوث ہو سکتا ہے، ایک مقام کا بھی غوث ہو سکتا ہے، لیکن سارے غوثوں کو جو ملایا جاتا ہے ان کے اوپر جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں غوث اعظم. جیسا ہمارے انڈیا میں ہمارے آندھرا پردیش کا جو چیف منسٹر ہے اسے اردو میں بولتے ہیں وزیر اعلیٰ. کیا بولتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر. وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ڈیفنس منسٹر، یعنی باہر بیرون ممالک کا جو بھی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں وزیر داخلہ. اب وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں، سارے چیف منسٹرز سب وزیر اعلیٰ ہیں. ان سارے چیف منسٹروں پر جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وزیر اعظم، پرائم منسٹر. کیا ہے؟ بولو نا. وزیر اعظم. آیا سمجھ شریف میں؟ اعظم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے میجورٹی پر. اب آندھرا پردیش میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات مثال دے رہا ہوں، غالباً 20 منسٹرز کے ہولڈز ہے، 20 یا 25 منسٹرز. اب اس میں بہت سے، ہر کسی کو تو منسٹر نہیں دیتے. اب ایک ایک منسٹر کو کوئی ڈپارٹمنٹ دے دیا تو انہوں منسٹر بن جاتا. کسی کو ایک بھی دیتے، کسی کو 2 بھی دیتے. سمجھ میں آیا نا؟ منسٹر کو کسی کو مائنارٹی منسٹر بھی دیتے تو ان میں منسٹر بن گیا. کسی کو ہوم منسٹر کا کام ہے پولیس کو سنبھالنا. سمجھ میں آیا؟ تو جو ڈپارٹمنٹ دیا جاتا ہے ایم ایل اے کو وہ اس کا منسٹر بن جاتا ہے. ایم ایل اے ہی سارے ایم ایل اے رہتے ہیں. جیسا اس کو منسٹری مل جاتی ہے تو ایم ایل اے سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کی سیکورٹی بڑھ جاتی ہے، اس کا پروٹوکال بڑھ جاتا ہے، اس کا ادارہ بڑھ جاتا ہے. سارے ایم ایل اے اس کے پاس آنا پڑے گا. جو بھی ڈپارٹمنٹ کا منسٹر رہتا ہے اس سے کام کرانے کے لیے وہ ایم ایل اے اس کے پاس آنا پڑے گا.
یہ بھی ایم ایل اے تھا، لیکن جب منسٹری مل جاتی ہے تو ایم ایل اے بھی اس کو سار بلائے گا. آیا سمجھ شریف میں؟ اور منسٹری سینئرٹی کو دیکھ کر نہیں دی جاتی، وہ آ کر سی ایم کے طرف، جو سی ایم ہے نا چیف منسٹر، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کہ وہ کس کو چاہے جس کو منسٹری دے، چاہے وہ بچے کو دے، بوڑھے کو دے یا جوان کو دے، کسی کو بھی دے. یہ سی ایم کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہ سارے منسٹر رہتے ہیں تو ان ساروں کو منسٹر کہا جاتا ہے. فائنانس منسٹر، ہوم منسٹر، ویلفیئر منسٹر، یہ سارے، ایجوکیشن منسٹر، یہ سارے رہتے ہیں. لیکن چیف منسٹر، سی ایم جس کو کہا جاتا ہے چیف منسٹر، یعنی یہ سارے منسٹروں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں چیف منسٹر. اس کے پاس باقی کے مقابلے میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں رہتا منسٹری کا، کم سے کم 4-5 ڈپارٹمنٹس اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. 4-5 یونٹس جب اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں چیف منسٹر. اگر تو اس کے پاس ایک ہی منسٹری رہی تو اس کو چیف منسٹر نہیں کہا جاتا، اسے بھی منسٹر کہا جاتا. یہ رول ہے نا دنیا کا. بلا تدبیر، میں تطبیق کر رہا ہوں بس آپ کو سمجھانے کے لیے. ہر مومن، ہر ولی مومن ہو سکتا ہے. جیسا وہ مجاہدات میں جیسا وہ درجات قائم کر کر اپنے مجاہدات سے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرتا ہوا جاتا ہے، اس کو جس طرح ڈپارٹمنٹ، جس طرح فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے، اس کا مقام مل جاتا ہے. ابدال بنتا ہے، غوث قطب بنتا ہے، اخیار بنتا ہے، اغیار بنتا ہے، اور اس کے بعد اوتاد بنتا ہے، اجبا بنتا ہے، نغبہ بنتا ہے. جیسا جیسا وہ اپنے آپ کو، جیسا اس کو ڈپارٹمنٹس ملتے جاتے ہیں، وہ حساب سے وہ اس کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. یہ منسٹری سمجھے آپ. غوث بھی ایک منسٹری ہے، جیسا ہوم منسٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، ویسا غوثیت. یہ سارے اولیاءوں پر غوث کا مقام بڑا ہے. جیسا ہوم منسٹر سب پر فائز ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہوتا ہے. اب غوث، سارے ہر جگہ کے غوث جب ملائے جاتے ہیں تو ان پر جو ہیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غوث اعظم. سبحان اللہ. آیا سمجھ میں؟ اسے کہتے ہیں غوث اعظم. اب غوث اعظم یہ مقام حضرت جنید بغدادی کو غوثیت کا مقام ملا، تو غوثیت مقام میں جتنے جنید بغدادی بھی تھے، باقی باللہ بھی تھے، جتنے اولیاء اکرام غوثیت مقام میں ہیں، ان ساروں کے اوپر جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. اور غوث اعظم کو ایک اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا. غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں، اللہ پاک نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مقام عطا فرمایا ہے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ بلندی، وہ اعلیٰ درجے کی مقامیت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں غوثیت عظمیٰ، بزرگان دین فرماتے ہیں غوثیت عظمیٰ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک، ہمارے نبی سے پہلے تک کسی کی بھی نبی کی امت میں وہ مقام کسی کو نہیں ملا. سبحان اللہ. غوثیت عظمیٰ کا جو مقام ہے نا، آدم علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، نوح علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، شیش علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام حضور کی امت میں ملا. اور حضور کی امت میں صرف ایک کو نہیں، اللہ نے 2 کو مقام عطا فرمایا. کتنے کو؟ دونوں کو. حضور غوث پاک علیہ رحمہ کو جو مقام ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ صرف اس امت مسلمہ کے لیے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے بھی ہمارے غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے زمانے تک جتنے اولیاء آ چکے ان پر بھی فوقیت کسے ہے؟ غوث اعظم. اولیاءوں پر فوقیت. اب آئیے غوثیت عظمیٰ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں. ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ پاورفل جو شخصیت ہے وہ پرائم منسٹر ہے. لیکن پرائم منسٹر کا بھی تختہ جو بدل سکتا ہے وہ ہے راشٹرپتی، پریزیڈنٹ آف انڈیا، ہے نہیں ہے؟ اب
کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے پاورز بھی رکھتا ہو اور راشٹرپتی بھی بنا ہو، یعنی دونوں پاور اس کے پاس آ جائیں، تو اس سے بھی پاورفل انسان کوئی بھی ملک میں بولیے نا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دونوں ڈپارٹمنٹ جس کے پاس آ جاتے ہیں وہ سب سے بڑا پاورفل انسان ہوتا ہے۔ اب غوثیت عظما اس مقام کو کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ورنہ تو اس کی تطبیق تو کر نہیں سکتے، بہت بڑی بات ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ تمام اولیاءوں میں یہ جو منسٹریز ہے، قطب، ابدال، اوتاد، اجبا، نقبہ، اغیار، ازغیار، غوث، یہ سارے جتنی بھی منسٹریز ہیں، یہ سب کے سب اولیاء اللہ پر فوقیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے بعض رسولوں کو، یعنی جو بیلنسنگ ہے نا، اللہ نے فرمایا بعض رسولوں پر بعض رسول بڑھے۔ مثلا ہم لوگ رمضان شریف میں 8 پیغمبران کے نام سے صلات پکارتے تراویح کے بعد، سنے ہوں گے آپ لوگ، تو یہ 8 رسول ہم باقی رسولوں سے افضل، حالانکہ یہ 8 رسولوں سے نہیں 313 رسول ہے۔ کتنے؟ بولیے 313 رسول۔ رسول کا مقام نبیوں سے بڑھ کر، نبی رسول بھی نبی 6، لیکن میں ابھی آپ کو تطبیق بتایا نا سمجھنے کے لیے، نبی سے بڑھ کر رسول ہوتا ہے، رسول کا دائرہ بڑا ہوتا ہے۔ نبی بعض وقت جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تورات اور موسوی شریعت کے حامی تھے، تو آپ رسول ہیں، آپ کا دائرہ بڑا وسیع و پیمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع، کس کے تابع؟ موسیٰ علیہ السلام کے تابع، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہفتے اقلیم بادشاہ، پوری دنیا پر اللہ آپ کو حکومت عطا فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی کے فالوور کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان کے بابا کون؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بھی کس کے تابع؟ حالانکہ آپ بھی رسول ہیں، سلیمان بھی رسول، داؤد بھی رسول۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ تورات کے بعد زبور نازل ہوئی، لیکن زبور شریعت والی کتاب نہیں تھی، اللہ کی حمد و ثنا کی کتاب، اللہ کی تعریف و توصیف کی بات ہے، اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، لیکن کتاب نازل ہوئی، صحیفہ نازل ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کس کی شریعت پر چلتے تھے؟ موسوی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے ہارون علیہ السلام، موسیٰ کے بھائی، انہوں بھی اللہ کے نبی، لیکن انہوں بھی کس کے تابع؟ بولو، موسیٰ علیہ السلام کے تابع۔ آ گیا سمجھ شریف میں؟ آپ کو اوپن سے سمجھ میں آ رہی بات میری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں موسیٰ کی کتاب تورات کا بیان دینا، تورات کا سبق دینا، تورات کو سمجھانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی چلنا۔ ایک نبی جب کوئی شریعت اور کوئی کتاب لے لے کو آتا، اس کے بعد جتنے پیغمبر آتی سب بھی اسی کو فالو کرنا، اس کے کب تک؟ جب تک دوسری کتاب لاگو نہ ہو، دوسری شریعت اللہ نافذ نہ کرے۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لانگ ڈسٹینس پہ جو شریعت آئی، اس سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون سی شریعت چلتی تھی؟ شریعت آدمی، آدم علیہ السلام کی شریعت۔ کس کی شریعت؟ آدم علیہ السلام کی شریعت۔ اس کے بعد لانگ ڈسٹینس ہے پھر شریعت ابراہیمی، ملت ابراہیمی، شریعت ابراہیمی، شریعت موسوی، شریعت موسوی کے بعد پھر کون سی شریعت لاگو ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آیا، عیسوی شریعت۔ اب یہ ساری شریعتیں ہمارے نبی آنے کے بعد بند ہو گئی، اب قیامت کی صبح تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت، حضور کی شریعت چلے، اور ہمارا یہ قرآن عمل میں رکھا جائے گا۔ اب کوئی پیغمبر آ گیا، فرض کر لیں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، داؤد علیہ السلام آئے، یا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے ہی، کوئی پیغمبر اب آیا تو بھی ان کی کتاب کو ہٹا کر قرآن پر ہی ان کو چلنا پڑے گا۔
اب میں یہ بات کہیں کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کھلا، ہر نبی بات آپ یہ سمجھو، یہ جب آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ غوث اعظم کے باتوں کو، غوث پاک کی جو حالت ہے، جو مقامات ہے، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش میں کرا رہا ہوں آپ کو. حالانکہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ، لیکن میں آپ کو مونوٹ انداز میں، تاکہ آپ لوگوں کو موٹا موٹا سمجھ میں. تو موسیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں پر بعض رسولوں کی فوقیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کسی کی فوقیت نہیں. ہارون علیہ السلام سے درجہ نبوت میں کون بڑھے؟ موسیٰ علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام. جن کی شریعت ہوتی ہے نا، جن کی کتاب ہوتی ہے، تو یہ بعض رسولوں پر بعض رسول. حالانکہ مقامات درجات کے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں میں، جو ولایت جو نبوت ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فوقیت ہے. اسی طرح بعض اولیاءوں پر بعض اولیاء کی فوقیت. سارے اولیاء کامن. اب اس میں کوئی مشاہدات میں مجاہدات میں زیادہ ہوتا جائے گا، تو کوئی ابدال بنا، کوئی آ کر قطب بنا، کوئی اغیار بنا، کوئی آ کر صالح بنا. ہر رقم کے درجے میں انبیاء اولیاء اکرام آتے رہے. غوث کے درجے پر فائز ہو گئے، کوئی غوث کے درجے پر فائز ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی جا نہیں سکتا. حضور غوث پاک بھی غوثی ہے. جیسا ایم ایل اے منسٹر بننے کے لیے ایم ایل اے ضروری ہے، غوث بننے کے لیے ولی بننا ضروری ہے. حضور غوث پاک غوث ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے غوثوں میں غوث کو چن کر غوث اعظم بنایا. اب غوث اعظم بن گئے غوث پاک، تو کب کے لیے؟ جب کوئی غوث چنا جاتا ہے، بنا جاتا ہے، تو وہ زمانے کے لیے ہوتا ہے. جتنے اولیاء جتنے زمانے میں غوث ہوتے ہیں ان کے لیے غوث اعظم. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث اعظم کو غوثیت عظمیٰ کا صحرا پنایا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پچھلے گزر چکے اولیاء ان کے بھی غوث اعظم ہیں، جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں ان کے بھی غوث اعظم ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث پاک کے نانا کے جد ہے، تو آپ کو بھی غوثیت عظمیٰ حاصل ہے. حضور کی امت میں 2 جنوں کو غوثیت عظمیٰ ملی، بلکہ 3 جنوں کو ملے گی. اس کی ایک روایت ہے. تیسرے کون آئیں گے؟ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غوثیت عظمیٰ کا صحرا پنائے گا. آ گیا سمجھ شریف میں؟ اب آئیے، جس طرح نبی کی بشارتیں دیتے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک آنے سے پہلے حضور غوث پاک کی بشارتیں دے رہے ہیں. مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھبا نکال کر حضرت اویس قرنی کو دیا. دے کر فرمایا، اے علی، اے عمر، یہ جھبا امانت ہے تمہارے پاس. قرن سے ایک اویس نامی ایک شخص آئے گا، اسے میرا جھبا دینا اور میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. توجہ ہے آپ کی بات؟ ٹھنڈے پڑے تو ہوتا نہیں، جوش میں آنا. آیا سمجھ میں؟ تو بولے اچھی بات ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کا دور نکل گیا. عمر ابن خطاب کے دور میں جتنے بھی قافلے آتے، عمر فاروق اعظم مولا علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہر ایک قافلے کے پاس جانا، بھائی آپ کا نام اویس ہے، آپ کا نام اویس ہے. تو اس میں اویس قرنی مل گئے. حضور نے ان کو نشانی بتائی تھی کہ ان کو ایک بیماری ہوئی تھی جس کی وجہ سے جسم میں سب چٹے آ گئے تھے. ان کو کیا ہے؟ چٹے. تو سارے جسم میں چٹے چل جاتی ہیں، لیکن جسم میں سیدھے ہاتھ کے اس طرف پیچھے طرف یہاں ایک چٹا رہتا، بولتے سرکار کیا ہے؟ یہ ان کی نشانی ہے. انہوں چویس دیکھو بولتے. اب جب پوچھ سے ابوبکر صدیق، اور ڈیوٹی بھی کس کی لگے دیکھو، ایک بسپر 2 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا نافذ کرنے والا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. عمر کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ اپنا تخت بنا جنگ لڑے تخت چھوڑ کر چل جاتے ہیں، وہ عمر ابن خطاب. اور دوسرا کون؟ ولیوں کا سلطان، شجاعت کا شہنشاہ، داماد پیمبر، فتح خیبر، اسد اللہ، سرتاج فاطمہ، بابائے حسنین کرمین، پورے سیدوں کے باپ، علی مشکل کشا،
जिसे अल्लाह ताला ने कहा अली मेरा शेर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर। अल्लाह के नबी ड्यूटी देखो कैसा लगे। अच्छा जरा बोलो, मुस्लिम शरीफ की हदीस बोल रहा हूं जनाब, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, बुखारी शरीफ के बाद का दर्जा इसका। मजारा गने साहबा गने जाको दुआ करना शिरक होता तो नबी सबसे पहले साहबा को अपना जुब्बा देखो, बोले जाको उवैस को जाको दुआ करो, बोलो मेरा जुब्बा लेको। अच्छा जरा समझने वाली बात है, जमड़ू वाले जरा तवज्जो दो, जुब्बा किसका? रसूलुल्लाह का, हाँ रसूल का, जरा जोर से बोलो, रसूलुल्लाह का। नींद आती है, तजल्ली बयान जल्दी शुरू है ना, जो है कहीं सो जाती हूँ। जुब्बा किसका? रसूलुल्लाह का, रसूल का। जुब्बा पहने सो वाले नबी जुब्बा निकाल को दी अबू उमर को और अली को, देखो बोली जाको दुआ करो, क्या करो? दुआ कराओ, बोली बोले ने। तो हजरत उवैस करनी को जुब्बा दिए उमर इब्ने खत्ताब भी मौला अली, देखो बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले तो वालेकुम अस्सलाम। उमर क्या करे, जरा स्ट्रिक्ट आदमी तबीयत से, उमर फारूक आजम हाथ में दुर्रा रखते थे। उमर फारूक आजम कौन तो सामने मिला तो हाथ ले तड़ी, उमर बोले तो कापना में, वो जलाल बहुत था उमर फारूक आजम। अब मौला अली बात करते हैं, तुम्हें उवैस क्या करन से हैं क्या, कहता हो बोलते उन्होंने बात करती थी। उमर फारूक आजम हाथ पकड़ ले घटी खींच को अस्सीन चढ़े, देखते में धब्बा जो सरकार फरमे, तो उमर क्या करे उसे चूमे। सुभान अल्लाह, वली का हाथ चूमना सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं तदबीक भी बताऊंगा इसका, आप जरा तवज्जो करो। हाथ चूमे, अली बोले अरे उमर तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं उस निशानी को चूम रहा हूं जो मेरे मुस्तफा के जबान से निकला है, सुभान अल्लाह, उस निशानी को चूम रहा हूं जो मेरे नबी ने फरमाया कि उनके सीधे हाथ में काला सा छोटा सा निशान होगा, तो नबी के निकलने की वजह से वो मेरे लिए बरकत वाला हो गया, इसलिए चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब चूमे, फाइनल हो गया कि इनो चूमे से डिक्लेयर हो गया, जुब्बा दिए वैसे करने का। देने के बाद जुब्बा लिए, बोले कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम पेश किया, बोले वालेकुम अस्सलाम। वह आका कैसा जो गुलामों से बेखबर हो। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी वैसे करनी नबी के जमाने में थे, लेकिन नबी से मिल नहीं सके क्योंकि अपनी मां की खिदमत पर। लेकिन मेरे नबी भी देखो कैसे आका है, वैसे करनी के दिल में तड़प ऐसी थी मेरे नबी से मिलने की। एक बार आ गए भी मां की इजाजत लेको, लेकिन मां शर्त लगी, जाना देखना, मिले तो मुलाकात करके फौरन आ जाना, नहीं मिले तो भी आ जाना, बैठना नहीं मदीने में। उनकी अम्मा शदीद बीमार थी, तो आए, सरकार मजलिस में है, वैसे करनी पूछे कि नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, तो मस्जिद नबवी में बैठे हैं। जिस तरह मस्जिद नबवी की तरफ आए, अंदर सहन में दाखिल होने लगे, हुजूर उठकर अपने हुजरे में चल गए। आकर देखे हुजूर का, पूरे साहबा परेशान। अचानक सरकार क्या हो गया, कभी गैर मामूली चीज है, सरकार कभी ऐसा बीच में उठ को जाते नहीं, तो क्या हो गया? इतने में उन्होंने आए, बोले गए हुजूर कहाँ है भाई? हुजूर अभी भी थे, चल गए। कब आएंगे? बोलेंगे मालूम नहीं। अब माँ का हुक्म था कि भाई ज्यादा वक्त नहीं रुकना, फौरन निकल को आया ना, हंधे नहीं हंधे। अब उन्होंने वापस आए, मस्जिद के सहन से बाहर निकले, दीवार की तरफ पलटे, नबी अंदर से बाहर तशरीफ लाए। साहबा परेशान पूछे बंदा नवाज ये क्या मामला है? तो हुजूर मुस्कुराकर कहते हैं ये उवैस है। हाय हाय, ना कभी मिले ना कभी मुलाकात हुई, इसलिए अहले सुन्नत वाले सीना ठोक के बोलते हमारा नबी इल्मे गैब वाला नबी। तुम्हारा शकींगा, हमारा शकीस ने हमारा डिक्लेयर है। हम लोग हमारा अकीदा वो ईमान है, जम्मल मुड़ुक में तुम्हें तुम्हारे घर में जो कोई भी इंसान मेरे नबी पर दरूद सलाम पढ़ता है, मेरा नबी उसे भी जानता है। हमारे नबी का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों बाकी दिनों में तुम जो दरूद मुझ पर पढ़ते हो, ये फरिश्तों के दिगर जराइरों से अल्लाह मुझे पहुंचाता है, लेकिन जुमा के दिन जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो, मैं बजाते नफीस खुद तुम्हारा दरूद सुनता हूं। हमारा अकीदा ईमान है भाई, हमारे नबी हमारी हाल से बाखबर है, बेखबर नहीं। कहे वो उवैस है और वो आया इसलिए, अगर से वो मुझे देख जाता तो उसकी मां को भूल जाता, उसकी मां का मुझे ख्याल था, इसलिए मैं अंदर चले गया। नबी ने फरमाया। अच्छा, वैसे करनी पूरी जिंदगी नबी से मिलने की मुलाकात में तड़पते रहे,
کہیں زمانہ یہ نہ کہے کہ حضور بے خبر ہو گئے. ایک شخص قرن میں تڑپتا رہا، ماں کی خدمت میں رہا، لیکن حضور کی محبت میں تو اتنا کھو گیا، حضور کو اس کا پتہ نہیں. لیکن میرے نبی نے کہا جب کوئی مجھ سے سچی محبت بھی کرتا ہے اس کا صلہ بھی میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، محبتوں کا صلہ بھی ملتا ہے. ویسے قرنی جب سچی محبت کرے تو حضور تحفے میں کیا دیے؟ صلہ نہیں بلکہ تحفہ دیا، دے کر بڑی ذمہ داری عطا فرمائی اور امت کا قیامت کی صبح تک آنے والے نبی کے غلاموں کا مسئلہ بھی حل کر دیا. میرے نبی نے کہا اے اویس کیا ہوا کہ بظاہر طور پر تو مجھ سے مل نہ سکا، لیکن اویس میں آقا ہوں، میں تجھے کیسے بھولوں گا. کہا اے عمر اے علی دونوں کو ڈیوٹی لگایا اور جھبا دے کر کہا اویس سے کہنا میں نے جھبا دیا ہے. اویس سے کہا میں نے جھبا دیا ہے اور میرا سلام بھی کہنا، اور کہنا میری امت کے حق میں دعا کرے. اچھا جھبا پہن کر اویس قرنی نے دعا کی، اے اللہ میں تو اس لائق نہیں کہ دعا کر سکوں لیکن تیرے نبی کا حکم ہے. اے اللہ یہ جھبا جو میں نے میرے ہاتھ میں لیا ہے، اے اللہ اس جھبے کی برکت سے میرے نبی کی امت کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. اب جب یہ لفظ آیا نا میرے بھائی، بہجت الاسرار میں اس کا حوالہ ہے، دیگر کتب حدیث کتب روایات میں تاریخ روایتوں میں اس کا حوالہ موجود ہے. غیب سے آواز آئی اے اویس سجدے سے سر اٹھا لے، تیری دعا سے میں نے امت محمدی کو آدھی امت کو معاف کر دیا ہے اور آدھی امت کو اور رکھ دے. 5ویں صدی میں ایک عبد القادر آنے والا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا نام عبد القادر ہے، وہ آنے والا ہے، آدھی امت کو وہ بخشا کر لے جائے گا. سبحان اللہ. آیا سمجھ شریف میں. اب میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ ہو. میں پڑھ رہا ہوں مسلم شریف. کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں میں؟ مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں. سر ایک بات بتاؤ، جھبا کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. ذرا زور سے. رسول اللہ کا. جھبا کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اویس قرنی. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اویس قرنی کے ہاتھ میں ہے. دعا کر رہے ہیں اویس قرنی. وسیلہ کس کا لے کر؟ رسول کے جھبے کا وسیلہ لے کر. جس کا جھبا ہے رسول کا جھبا لے کر وسیلے سے جھبے کے اویس قرنی دعا کر رہے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے آدھی امت کو معاف کر دیا. ذرا مجھے بتاؤ جو جھبے والا ہے کیا وہ دعا کرا تو امت معاف نہیں ہوتی؟ کیا سمجھے؟ آیا سمجھ؟ جھبا جس کا ہے اس جھبے کا وسیلہ لیے ہوئے تو آدھی امت معاف ہوگی. جھبے والا اگر سے دعا کرے تو دعا قبول رد ہوتی؟ نہیں ہوتی. تو پھر نبی خود دعا کرنا تھا، اویس کے پاس جھبا کہیں کو بھیجا ہے تاکہ قیامت کی صبح تک ہمیں دلیل دے رہے ہیں اے میرے عاشقوں ڈرنا نہیں، وسیلہ لینا سکھا رہے ہمارے نبی. سبحان اللہ. وسیلہ لینا سکھا رہے ہمارے نبی. کہا میں نبی ہوں میری دعا رد نہیں ہوتی، میں دعا کروں گا. سرکار نے یہ کام کر کے دنیا بھر کے مسئلوں کا جواب دے دیا. کہا لوگوں میں یہ جانتا ہوں اویس کی محبت کا بدلہ دیا جھبا دے کر، اور تمہارا مسئلہ قیامت کی صبح تک ادا کر دیا کہ ولی کو پاس جا کر دعا کرانا اور دعا کرنے کا حکم دینا یہ نبی کی سنت ہے، دعا کرانا صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو ہم پیغمبر ہم ولی اللہ کی بارگاہوں میں جا کر جب دعا کرتے ہیں، اب رہا مسئلہ نشانیوں کو مانتے ہیں، مزاروں کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ بڑے غوث پنا قادری کی یہ مزار ہے، مولا ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. اے اللہ گوڑ مستان ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، اے اللہ اس ولی کے صدقے میں ہماری دعا فرما. تو اس کا یہ ان مقامات کا ان چیزوں کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہاں سے سیکھا؟ سنیوں تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ شرک ہے. تو ان سب کے لیے میرے نبی نے فرمایا جھبا دے کر فرمایا میرا جھبے کا نام لے کر دعا کرو. ارے صاحب مزار تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کا وسیلہ بھی لے تو آدھی امت معاف ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. نبی کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کے جسم سے لگنے والا جھبا اگر سے اس کے اوپر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اویس کی دعا پر آدھی امت کو معاف فرما دیا. اب مجھے بتاؤ جو اولیاء جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں.
لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے زبان میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو جو اللہ کے ولی جن کے بارے میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا ان کے آرام کرنے کی جگہ، ان کا جسد خاکی جس جگہ لگ جاتی ہے وہ مزار مقدس کا وسیلہ لے کر دعا کرے، کہ یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ تھوڑی سی توجہ، غیرت ایمانی کو دیکھیں۔ اب آئیے، کسی چیز کا بدلہ مانگ کر اللہ سے دعا کرنا ہم نے حضرت ابراہیم سے سیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کر کر فرمایا اے اللہ تیرا گھر تیار ہو گیا۔ اللہ نے کہا سب کو حج کے لیے دعوت دو۔ کہا اے اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ یہ صحرا میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم نے آواز دی کہ اے لوگ آؤ، اللہ کا گھر بن گیا ہے تو حج کے لیے آ جاؤ۔ تو اللہ نے ابراہیم کی آواز کو جتنی دنیا میں لوگ ہیں سب تک پہنچایا۔ روایتوں میں آتا ہے جو لوگ قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، جو جن کی ارواح ازل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تک بھی یہ بات پہنچائی۔ اور جو اس وقت حاملہ تھی عورتیں، ماں جن کی گودی میں بچے پل رہے ہیں، ان کے بچوں کی کانوں تک بھی آواز پہنچی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں ابراہیم کی آواز سن کر جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ تعالیٰ انہی کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ اور جتنے لوگ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہ سارے ابراہیم کی بات پر لبیک کہنے والے لوگ۔ آیا سمجھ شریف میں؟ مطلب سمجھ گیا؟ اب جب لوگوں کو بلا دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ابراہیم مانگ، کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تیرا گھر کعبہ ہے، میں نے تعمیر کر دیا، اے اللہ بس میری دعا یہ ہے، تو ہر نبی سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو سارے انبیاؤں کا سردار ہوگا، سارے انبیاؤں کا امام ہوگا۔ اے اللہ میری یہی ریکویسٹ ہے تیری بارگاہ میں، یہی گزارش ہے، یہی عارضی ہے، اے اللہ اس آخری نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ آیا سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مقبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں لایا۔ اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی وہ ایک پتھر ہے جنتی، وہ زمانے میں سیڑھی نہیں تھی، تو وہ اللہ نے ایک پتھر دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام لا کر جنت سے ایک پتھر دیے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑتے تھے۔ ان کا ارادہ دل میں ہوتا کہ بھئی یہ پتھر اوپر رکھنا ہے، تو وہ پتھر ہائٹ ہو جاتا، پھر نیچے آ جاتا، پھر ہائٹ ہو جاتا، پھر نیچے آ جاتا، سیڑھی کی طرح کام کرتا تھا وہ پتھر۔ اس پتھر پر کھڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری آخری نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ جب یہ دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے اس دعا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت ایسی عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس بات کی دلالت فرماتی ہے کہ وہ پتھر جہاں پر آج رکھا گیا ہے اس پتھر کے پاس جا کر تم اسے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہاں جا کر کیا پڑھو؟ مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ بولیے نا، مقام ابراہیم پر نماز۔ اچھا اتنا مقام کیوں بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پواں بھی ہے، اس میں پیروں کی پہچان بھی ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے وجہ سے وہ پتھر نشانی کا، نماز پڑھنے کا مقام ابراہیم بنا ہے، مصلی بنانے کے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا؟ نہیں، بلکہ وہاں نام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے اللہ نے کہا یہاں پر تم نماز پڑھو۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ نشانیاں اپنے محبوبوں کی وہ ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، مریم کی بارگاہ میں، مریم کے جگہ میں، ان کے کمرے میں جا کر دعا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جا کر دعا فرمائی۔ کیوں؟ وہ دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے۔
قرآن مجید کے نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر دعا کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث کے کردار سے ثابت ہے، حضور کی کردار سے ثابت ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو ہم لوگ جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ کے وسیلے تصدق سے جو دعائیں مانگتے ہیں، یہ قطعاً کبھی بھی شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں۔ اور ان کے جسم خاکی یا ان کی تبرکات کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے سمجھ شریف میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹا سا واقعہ بولوں اپنی بات ختم کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ جتنی بھی جنگوں میں جاتے ہیں، آپ کا ایک اسپیشل امامہ تھا جس کے اندر حضور کے منہ مبارک تھی۔ آپ جو بھی جنگ میں جاتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں 300 سے زائد جنگاں لڑے۔ کتنے؟ 300 سے زیادہ۔ ہر جنگ میں آپ کمانڈر تھے، سپاہی سالار۔ ایک جنگ میں آپ کمانڈنگ نہیں کرے، باقی کے جتنے بھی جنگاں چلے آپ کمانڈر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری، ایک جنگ بھی۔ اس کی وجہ جب صحابہ نے پوچھا، کہا میرا کوئی کمال نہیں، حضور کے منہ مبارک کا کمال ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کے نشانیاں کی برکتیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم نے عقیدہ صحابہ سے لیا ہے۔ بھائی تم لوگ کس سے لے رہے ہیں عقیدہ؟ یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، درگاہیں گانے جانا نہیں، تبرکہ لینا نہیں، آثارہ دیکھنا نہیں، سایہ گانے جانا نہیں، وہ شرک وہ بدعت، کس سے لیتی رہے بھائی عقیدہ؟ ہم لوگ صحابہ سے لیے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا اللہ کی نشانیاں کس سے ہوتی بھائی؟ اب میں یہاں کرسی پہ بیٹھوں، اٹھ کو چل گئے، کوئی آیا میں سے ملنے، بھائی صاحب آپ تک کرسی پہ تھے، بھائی چل گئے، یہ کرسی میری نشانی۔ یہ امامہ میں کسی کو دے دیا، بولے بھائی صاحب کی نشانی۔ کسی کو انگوٹھی دے دیا، بولے صاحب کی نشانی۔ کسی کو پین دے دیا، بولے صاحب کی نشانی۔ نشانی بولتے نا، یعنی میری نشانی بولنے کے لیے وہ پہلے میرے پاس ہونا بولو ضروری ہے۔ کیا ذرا بولو حضرت گرامی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، تو کیا اللہ دھوڑا تھا صفا مروہ کو؟ اللہ دوڑیا؟ تو پھر اللہ دوڑنے سے پاک ہے بھائی۔ اللہ ہر کل کائنات کو اللہ تعالیٰ کا نور گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پوری جہانوں کو اللہ تعالیٰ کا نور سمٹا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوڑنے سے پاک، اللہ پھرنے سے پاک، اللہ بیٹھنے سے پاک، اللہ چلنے سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ صفا مروہ پر دوڑا نہیں، بھاگا نہیں، بیٹھا نہیں، چلا نہیں، تو اللہ کی نشانی کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ اللہ کی محبوب بندی ایک ولی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہاڑ پر دوڑی تو اللہ فرماتا ہے میری ولی دوڑنے سے وہ میری نشانی، میری ولی دوڑنے سے، میری ولی بھاگنے سے میری نشانی۔ زمزم حضرت اسماعیل کے تلوے کو لگ کو نکلا تو وہ میری نشانی۔ کیوں؟ میرے ولیوں کی بارگاہ، میرے ولی کا جو عمل ہے، جہاں میرا ولی بیٹھتا وہ میری نشانی، جہاں میرا ولی چلتا وہ میری نشانی، جہاں میرا ولی دوڑتا وہ میری نشانی۔ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چلنے پر صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن سکتی ہے۔ جہاں اللہ کے ولی سو جائے وہ مزار شریف کا برکت کیا ہوگی؟ قیامت کی صبح تک ہمارے لیے یہ حکم صادر ہو گیا۔ دوڑنے والی کون؟ بی بی حاجرہ، لیکن بھائی کو دوڑنا نہیں تھا، بھاگے سب بی بی حاجرہ، لیکن قیامت تک اللہ کسے بھگاتا ہے؟ مرد وانے کو۔ بھاگی سو بھائی کو بھگانے کا، مرد وانے کو، بھائی کو بھاگنے کو نہیں، چلنا۔ نشانی ان کی، حرکت ان کی، کردار ان کا، چلن ان کی، دوڑ ان کی، عمل قیامت کی صبح تک۔
کیوں؟ ان الصفا والمروہ، اللہ کی نشانیاں. تو مجھے بتاؤ اللہ کے ولیوں کے، اللہ نے قرآن کی اس آیت سے اللہ نے واضح فرما دیا اولیاء اللہ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی، وہ ان کی نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں. تو ہم جہاں بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے یہ خدا کے برابر ہیں، یہ خدا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، اللہ کے برابر ان کا مقام ہے، اس نیت سے ہم نہیں جاتے، بلکہ ہم ان کے بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے وجہ سے بھی نہیں، ہمارا ذاتی عقیدہ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا عقیدہ ہے. قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والے لوگ ہی وہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں. قرآن بول رہا ہے، قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم ایمان والے ہو تو وسیلہ پکڑو گے، ایمان والے نہیں تو وسیلہ نہیں. تو قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے وسیلہ پکڑو، تو ہم لوگ وسیلہ لے رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا بزرگاں کے پاس جا کو مانگنا، بزرگاں کے پاس جا کو لینا حرام ہے جائز ہے؟ جائز ہے نہیں ہے؟ اب اللہ پاک توفیق دے نا، ہم غوث پاک کا نام بھی پکاریں گے، بولیں گے یا غوث المدد، زور سے بولو، اندر کا بھی جانا، باریک ادھر ادھر سنتا سے بھی بھاگ جانا، ذرا زور سے بولو. اب بولتے میں دیکھو بھائی شرک کے نعرے لگا رہی سب بھی تمہارے مقدر میں ہے. میرے غوث پاک فرماتی، میرے بھائی کون فرماتی؟ بولو نا، تمہارے نہیں غوث پاک میرے ہمارے غوث پاک فرماتی اللہ مجھے اتنا اختیار دیا، میری مرضی نہیں سو کون بھی میرے پاس آتا نہیں، میری مرضی نہیں سو کون بھی میرے پاس سے جاتا نہیں. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میری مرضی کے بغیر کوئی میرے پاس آتا نہیں، میری مرضی کے بغیر کوئی میرے پاس سے جاتا نہیں. ایک مرتبہ غوث پاک کیا کرے معلوم، دربار میں دل میں ارادہ کرے غوث پاک آتے میں پورے میں محفل میں تھے نہیں، اب میں آیا تو تم لوگوں کیسے اٹھ کو ٹھہرے، غوث پاک ہے تو سب اٹھ کو ٹھہرے آتے. ایک دن کیا کرے غوث پاک اندر سے دل میں ارادہ کرے کون بھی اٹھنا نہیں ہوگا. غوث پاک آئے تو یہ جنہیں ہلیا نہیں گدریا نہیں اٹھے کون بھی، گچو وہاں کو بیٹھے سے خاموش بیٹھے، پورے میں پریشان کیا ہوگا کون اٹھتے تو نہیں گے، کیوں؟ غوث پاک کی مرضی نہیں. ذرا مجھے بتاؤ پیران پیر کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار دیا، ہمیں غوث پاک کو اللہ مانتے نہیں، اللہ کا بندہ مانتے، اللہ کے قدرت کے جلووں کی نشانی مانتے. غوث پاک اللہ کے بندے، آپ کو اللہ اتنا اختیار دیا کہ آپ کی مرضی نے سب کون آپ کو بلاتا نہیں، پکارتا نہیں، آتا نہیں، کوئی آپ کے بارے میں سوچتا نہیں. ہمیں غوث پاک کے بارے میں سوچنا کرتا، غوث پاک کے بارے میں بولنا کرتا، غوث پاک کے پاس جانا کرتا، غوث پاک سے پرمیشن آنا. آیا سمجھ میں؟ ہاں اب اتنی بڑی مجلس لگا کو تمہیں کرسیاں پہ آ کو بیٹھنا کا تو بھی غوث پاک کی پرمیشن ہے تو بیٹھے سو. اب کیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کا یہ قول کے مطابق کیا ہے مطلب معلوم؟ غوث پاک تمہاں کو بٹھا کو بلا کو بٹھا کو ان کے باتاں سنانا پسند کرتی ہیں، اس کو تمہیں گھراں سے آئیں. اب جو لوگ نہیں آئی غوث پاک کے قول کے مطابق غوث پاک ان کو بلانا پسند کریں گے. یہ محفل لگنا ہو تو بھی غوث پاک کی پرمیشن نہ لگاؤ، بولو میرے بارے میں. ہمیں بولنا کا تو بھی ہمارا مقدر وہ ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں میرا نام بھی پکارو، میرا تصور بھی کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری محفلیں سجاؤ، یہ ہمارا مقدر. غوث پاک نے ہمیں اعلان کر دیا اے عاشقو میں تمہارا تم میرے، میں تمہارا تم میرے. اب جو لوگ غوث پاک کے نام لینے سے چڑھتے ہیں ان کے مقدر میں غوث پاک چاہتے نہیں کہ تم لوگ میرا نام پکارو. لوگ مجھے غوث پاک کا نام پکارنا، ارے بھائی تم لوگ کے مقدر میں نہیں، تمہیں بولتے نہیں، بولتے ہمیں بولتے نہیں غوث پاک کا نام، تمہیں بولتے نہیں، تمہیں بولنے دیتے نہیں، تمہیں کو بولنے دیتے نہیں، ہمیں بولتے نہیں غوث پاک. تمہیں کئی کا بولنے کا تمہارا باپ بھی بولتا نہیں، غوث پاک کی اجازت نہیں سو.
لیکن ہمارا بچہ بھوکتا ہے یا غوث المدد. کیوں؟ ہمارے بچوں پر غوث پاک کا سایہ ہے, ہمارے گھروں پر غوث پاک کا سایہ ہے, ہمارے بچوں پر, ہمارے سروں پر, ہمارے بڑوں پر, ہمارے علاقوں پر, ہمارے شہروں پر, ہماری تجارت پر, ہمارے کاروبار پر, ہمارے رات پر, ہمارے دن پر, ہر چیز پر غوث پاک عبد القادر جیلانی کا سایہ ہے. انہی کی برکتیں اللہ نے ہمیں ایسا مرشد عطا فرمایا ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ غوث پاک کا نام لینا ہوگا تو بھی تقدیر آنا اور پرمیشن بغدادی آنا. تو جملہ مڑگ والے خصوصاً ہمارے بچے, ہمارے منا ہندے, ہمارے عارف ہندے, ہمارے بچے, نوجوان بچے, یہ جو محفل لگیں تمہیں سمجھتی ہیں تمہیں لگیں گے تو نہیں. غوث پاک بغدادی پرمیشن دی. جناب پرمیشن آنے میں لیٹ ہویا اس کو ہچکچا لیتی تھی. بیٹے گانے گاتے میں, پوترے گانے آتے میں پرمیشن مل گئی. غوث پاک بولی کیسا لگاتے نے, تمہارے بچے بھی مجلس لگاتی غوث پاک کی. جب تک زمانہ دیکھے گا انشاءاللہ غوث پاک کی 11ویں مناتے رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ 11ویں منانا بولے تو بھی مقدر ہونا, 11ویں منانا کا تو بھی مقدر ہونا, 11ویں چلانا بولے تو بھی مقدر ہونا. یہ غوث پاک کا کرم ہے, ہم سے کام لے رہے ہیں غوث پاک. ہمارا کو اس لائق سمجھے غوث پاک کہ ان کے باتیں ہمیں بول سکیں. غوث پاک علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جاہ و جلال عطا فرمایا ہے کہ آپ کے کردار زندگی جب ہم لوگ پڑھیں گے, سیرت زندگی پڑھیں گے, آپ کی اجازت نہیں تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب یہ لوگ اب سنے تو پریشانی شروع ہے. یہ اللہ کی شان نہ بھائی پیرانی پیر کو لگاتی, تمہاری پریشانی ہے کب تو ہمارے مجلس میں آ کو مرو. اللہ کون, توحید کیا, ولی کون, ولی کی شان کیا, ہمیں بتاتی ہوں. خالی بیانہ سنو وہ الگ ایسا بولتی ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے اللہ کے بندے معلوم ہے؟ اللہ دینے والا, پیرانے پیر لینے والے. ہمیں ڈائریکٹ لے سکتے نہیں اللہ سے. کیوں؟ انہوں لیتی ہی ہم کو بانٹتی ہی. آیا سمجھ میں؟ توحید ہمارے اہل سنت و جماعت سے بہترین توحید کس کے پاس نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تم لوگ, ہمیں پکے توحید والے. آج کل تھوڑے آئی لمبے لمبے داڑھیاں رکھ لے کو, پینٹ شرٹاں پہن لے کو, ایک پاؤں آ کو کشمیر میں ہتا, دوسرا پاؤں آ کو کنیا کماری میں ہتا. جہاں ہاتھا رکھ لے پڑتی نماز. ہمیں پکے توحید والے, ہمیں ہاتھا سے کاٹ کچھ بکرا کھا دیں گے. کہتے کون رہے غیر, ہمیں کون کافر رہا کٹر کرتے. بےخوفاں کو بیٹھ کو بات کرنا معلوم نہیں, خالی بچوں کو, نوجوان بچوں کو گئے سچ یہ کرنا شرک, وہ کرنا شرک, فوٹواں لگانا شرک, وہ کرنا شرک. شرک شرک بول کر تجھ مشرک ہو جاتا ہے. سورت وہ نور اس میں سکا چل جاتا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے حدیث صحیح سے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بعد میری امت میں کوئی مشرک ہوگا. نبی بولا نہیں, مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بعد میری امت میں کوئی مشرک ہوگا. ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں لوگ میرے بعد دنیا دار بن جائیں گے. بولے سرکار کیا بن جائیں گے؟ دنیا دار. اور میرے آقا فرماتے ہیں کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کفر, جبکہ اس کے پاس اس کا اعمال ویسا نہیں تو وہ کفر اسی کے پاس لوٹتا ہے. کس کے پاس؟ کون بولا ہے کہ انہوں کافر بن جاتا. بولی سرکار اب ہمیں کافرہ منانے آئی, فاتحہ دلانا شرک, ہمیں کافرہ کھلا بولتی بھائی. گھرا میں فوٹو ہنانے چل بھائی, ولیانگنے جانا نہیں شرک کرتی ہیں. اچھا ولیاں کے پاس جانے کا طریقہ, ولیاں کے پاس کئی کو جاتی ہیں, ان کے اوپر کیا عقیدہ ہے, کم سے کم سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں خالی شرک 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 شرک. وہ یوٹیوب میں تھوڑے جنے آئی پینٹ شوٹاں پہلے تو یوٹیوب کے مسلمان تیار ہوئے. دین کہاں سے ملا رہے ہیں؟ اللہ سے ملانی, رسول اللہ سے ملانی, صاحبہ سے ملانی, امامہ سے ملانی. دین کہاں سے ملا؟ یوٹیوب سے ملا. کیا تو مسئلہ ہے؟ ایک جنا کیا کرا ہے, جورو کو 3 طلاق دیا جائے, طلاق مغلظہ. صاحب کو نے گایا, مولانا کو نے گایا, کون بولے تو بھی حلالہ کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. بات تو ظلم کرے عورت کے اوپر کرے. حلالہ بولے تو کیا, اس کی عدت 3 مہینے 10 دن ادا کرنے کے بعد کسی غیر مرد سے انہوں نکاح کرنا. اگر سے انہوں اس کی مرضی سے اسے آزاد کرا تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے والے شوہر کے لیے انہوں حلال بنتی, اسے بولتی حلال. یہ کیا بات سے؟ عورتوں کی آسانی کے بات سے. یہ ایک بار میں 3 طلاق دیتے اسے بولتی, کیا بولتے؟ طلاق مغلظہ. طلاق دینے کے بھی رائٹس ہے, طریقہ ہے. 1 سے 2 بار سمجھاؤ بیوی کو, نہیں سمجھی تو ہنکیا سے ڈراؤ, آواز سے ڈراؤ,
نہیں سمجھی تو قرآن اجازت دیا مسواک کی لکڑی لے کو رٹے کو ہلکا مارنا، اولا ایسے کا مارنا نہیں، بیلٹا لے کو مارنا نہیں، ڈر کے واسطے زیادہ غصہ، ابا میرا شوہر کتنے غصے میں آیا سو مجھے مارا ہے، خالی کیا تمہیں ہوتے ہیں اس کے ڈر کے واسطے. یہاں تک ریٹ سے وہاں کوئی بھی نہیں سمجھی شریعت کے دین کے خلاف کرتی ہے، کاما سب کرتی ہے، تو اسے ڈرانا تو ایسا کام کری تو پھر میں تجھے طلاق دے دوں. وہاں کو بھی نہیں سمجھی 1 مہینہ ٹائم دینا اسے، تو بولنا تجھے میں طلاق دیتا ہوں، تو پہلی طلاق. اس کا عدت کتنی؟ 1 مہینہ. کتنی؟ 1 مہینے کی عدت اس کی. 1 مہینے کے اندر انہوں دو جنے بات کر لینے، میاں بیوی والا معاملہ کرنے، خریب آنے، کیا بھی کرنے، تو مہینے کے بعد انہوں نکاح سے نکل جاتے. اگر سے اس کے اندر انہوں شوہر اس سے رجوع ہوا، بیوی اس سے رجوع ہوئی، یا دونوں کوئی معاملہ ایسا کرے، تو اس کے بعد ان کی جو طلاق ہے زائل ہو جاتی ہے، نکاح پھر مضبوط ہو جاتا. یہ طلاق کے قسمت قرآن ہمیں سکھایا ہے. ایسا نہیں سکھا اسے سمجھایا بھی نہیں، سدھارا بھی نہیں، غصے میں ایسا 3 طلاق دیتا ہوں بولا رہتا ہوگا. اب انہیں ظلم کرا نہیں اس کے اوپر، گھر میں سے نکال، کس کی بچی، کہاں کی بچی، کون کی، کیا کی، تیرے نکاح کا بہانہ بنا لے کو اماں کو چھوڑیے، باپ کو چھوڑیے، گھر کو چھوڑیے، دوستان کو چھوڑیے، علاقے کو چھوڑیے، اپنے کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے. کون کی، کیا کی، اجنبی کیسا کی، کیا نہیں کی، کیا کیریکٹر کی معلوم ہی نہیں، سب آیا سچ گھر میں آ کو شامل ہو گئی. آئی سچ کیا کرتی ہے؟ کام تیرے گھر کا، کھانا تجھے پکا ڈالتی ہے، گھر صاف صفائی کرتی ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، گھر چلاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، پھر تیری نسل کو آگے پھیلاتی ہے، تیرے پریشانیوں کو دور کرنے میں ساتھ دیتی ہے. یہ سب کرنے کے باوجود پھر تیرے تانے بھی سنتی ہے، تیرے گالیاں بھی سنتی ہے، تیرے باتیں بھی سنتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. پھر بھی تو ایک بات بھی سوچ نہیں سکا، جو ظلم اولاد کے اوپر کریا، اس کے لیے تیرے لیے وہ اجازت نہیں ہے. اب تو تڑپنا، اس کے بعد کیا کرا؟ ایسے ظالم انسان کے ساتھ تو زندگی گزارنا بول کے اسلام کیا کرے؟ حلالہ کرو گے. اب انہوں دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کری کر لو، اور وہ شوہر اس سے بھی اچھا نکلا ہے، انہوں پلٹ کر دی اس کی طرف، گئی بھینس پانی میں، زندگی پوری تڑپتے مرنا بھی دکھا، چپکے دے دیا طلاق، چپکے دے دیا طلاق. آیا سمجھ شریف میں؟ اب دوسرا مسئلہ، اتنا پروسیس ہوم صاحبہ بولے ہوا نہیں تو کیا کرنا؟ یوٹیوب کھولا. کیا کرا؟ یوٹیوب کھولا. سر ٹائی بھی پینٹ شرٹ سوٹ پہلے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طلاق بھی 21 کا ہے. کیا بولا؟ 3 طلاق بھی 21 کا ہے. بولے ہاں ہے تو میری ضرورت طلاق. 3 طلاق بھی 21 کا ہے. ویڈیو میں مولانا بولی آجا آجا آجا. خالص زنا ہے. کیا ہے؟ خالص زنا، گناہ ہے کبیرہ. ان سے اگر سے نسل چلی، اولاد چلی تو ولد الزنا، باپ کا نسب ثابت نہیں ہوتا بچوں سے. اب یہ حدیث ہیں، 2 طرح کی حدیث ہیں. بات طلاق کے آگے تو بھائی سمپل میں سمجھا کر اپنی بات ختم کر دوں، ٹائم زیادہ ہوگا نہیں. ہاں ننادی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہے، سرکار بیٹھ کو ایک صحابی آ کو بولے، انصاری صحابی آ کو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد آ کو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری بیوی کو 3 طلاقاں دی ہے. کیا بولے؟ 3 طلاقاں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے. بولے سرکار کیا بولے؟ تمہاری 3 طلاقاں ہوئی نا، 21 جاؤ گئے. غیب والے آقا جانتے معاملہ کیا ہے کہتے. پھر دوسری حدیث سرکار کی ہے. ایک صحابی آپ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو 3 طلاقاں دیا میری بیوی کو. بولے تو تمہارے 3 طلاقاں ہو گئی، بیوی کو حلالہ کے بغیر تم واپس نہیں لے سکتے. بولے ہمارے پاس یہ بھی حدیث ہے، ہمارے پاس یہ بھی حدیث ہے. تو 2 حدیثیں آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو ہم لوگ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں سرکار بولے 3 طلاق 21، ایک حدیث میں بولے 3 طلاقاں 3 طلاقاں. تو 2 آپس میں حدیثیں ٹکراتے وقت اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس میں محدثین اکرام کیا نتیجہ اخذ کرے، کیا مسئلہ نکالے. جو صحابی تھے انہوں مہاجر تھے، مکے کے صحابہ، ان کی عادت کیا تھی؟ کوئی بھی چیز کو 3 بار ریپیٹ کرنا. کیا کرنا؟ 3 بار ریپیٹ کرنے کی عادت تھی وہ صحابہ کو. کوئی بھی بات، کہاں جاتا ہے رے بھائی، کہاں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہاں، یہ ایک انداز تھا ان کا مہاجروں کا.
تو انہوں جب بیوی کو طلاق دیا 3 بار تو انہوں اس انداز میں دی تو سرکار بولے تمہاری جو عادت ہے کہ ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کرنا، تو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے 3 طلاق نہیں ہوئی با، تمہیں 1 طلاق دینے کی جو ارادہ تھا تو تمہاری 21 ہوئی بولے سرکار۔ ایک انصاری صحابی بولے یا رسول اللہ میں 3 طلاق دیا بیوی کو، تو لہذا ان کی عادت نہیں تھی 3 بار ریپیٹ کرنا، ان کے کاما نہیں تھے 3 بار بولنا، تو انہوں 3 بار مزید بولے تو سرکار بولے تمہاری 3 طلاق ہوئی۔ تو جب محدثین اکرام کیا کرے چیزاں کا خاص کر کے بولے یہ بھی حدیث صحیح یہ بھی حدیث صحیح، لیکن ان کو عادت یہ تھی کہ ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کرنے کی، ہر ایک بات بھی پانی لے لگاؤ، پانی پانی، جلدی لا با، یہ جو لفظ ہیں نا ملک جنا کو، تو وہ عادت تھی ان کو۔ تو مطلب کیا 3 طلاق واقعی 3 ہوتی۔ علماء کو، محدثاں کو، امامہ کو، صاحبان کو فالو کرے تو زندگی اچھی پڑتی۔ یوٹیوب کے مولانا کو فالو ہوتا اسے آیا سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ یوٹیوب کے مولانا سے ہم سب کو محفوظ کرے، اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو مضبوط فرمائے۔ مزید انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔